بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو پہلے لیکچر کے اندر ہم نے بات کی تھی کہ ان آیات کو ہم پڑھیں گے، ان آیات کا ترجمہ سیکھیں گے کہ جن آیات کا ترجمہ بورڈ والوں نے پوچھا ہے، تاکہ ہمیں بورڈ کے جو پیپر ہوں گے ان کے اندر اچھے نمبروں کے اندر ہماری کامیابی ہو جائے۔ تو اس لیے انہی آیات کو سیکھنے کے لیے ہم نے پہلی دو آیتوں کا ترجمہ پہلے گزشتہ لیکچر میں سیکھ لیا تھا۔ آج کے اس لیکچر کے اندر ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 9 اور 10 کا ترجمہ سیکھیں گے۔ چلیں پڑھتے ہیں۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ یہ ایک آیت ہوگی۔ ابھی سب سے پہلے الفاظ کے ہم میننگ دیکھتے ہیں، یعنی ایک ایک لفظ کا ترجمہ کیا ہے، تاکہ ہم جب ایک ایک لفظ کا ترجمہ یاد ہوگا ہم اس کو سیکھیں گے۔ تو اگر یعنی بورڈ کے اندر یہ آیت نہیں آتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور آیت ہے، ایک ایک لفظ کا میننگ پتہ ہوگا تو ہمیں ادھر پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ والیخش کا مطلب ہوتا ہے اور چاہیے کہ ڈریں۔ واو کا مطلب تو اور ہوتا ہے اور چاہیے کہ ڈریں۔ الذین وہ لوگ لو ترکو اگر چھوڑ جائیں۔ لو ترکو، لو کا مطلب ہوتا ہے اگر ترکو چھوڑ جائیں، ٹھیک ہے۔ من سے، خلفہم اپنے پیچھے، خلفہم اپنے پیچھے، ذریۃً اولاد، ضعافاً ناتواں کمزور، ٹھیک ہے۔ خافو خوف کھائیں، یا کیا نام اس کا دوسرا ترجمہ انہیں فکر ہو، ٹھیک ہے۔ علیہم ان کے بارے میں یا ان پر، ٹھیک ہے۔ فلیتقوا اللہ پس چاہیے کہ ڈریں اللہ سے، ولیقول اور چاہیے کہ کہیں قولاً بات، سدیداً درست سیدھی، ٹھیک ہے۔ یہ تو اس آیت کا ایک ایک لفظ کا ترجمہ ہو گیا۔ ابھی اس آیت کا باب محاورہ ترجمہ کیا ہے؟ اس آیت کا باب محاورہ ترجمہ یہ ہے، اور وہ لوگ یتیموں کے مال کو آپس میں ملانے یا غلط ملط کرنے میں اللہ سے ڈریں، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ اپنے پیچھے کمزور بچے چھوڑ جائیں، اور اگر اپنے پیچھے کمزور بچے چھوڑ جائیں تو ان کی فکر انہیں ہو، پس چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور یتیموں کی بارے میں یا ان کے حق میں سیدھی سیدھی اور درست بات کہیں۔ یعنی اس آیت کا یہ تو ترجمہ مطلب یہ ہوا کہ دیکھیں، یعنی جس طرح اس آیت کے اندر بیان فرمایا گیا ہے، جس طرح دیکھیں تمہارے پاس اگر کوئی یتیم بچہ ہو تو یتیم بچے کے مال کو بھی اچھی طریقے سے یعنی ان کی حفاظت کرنی ہے، اور ان کی تربیت کرنی ہے، اور ان کے مال کی حفاظت کرنی، اور جب وہ بالغ ہو جائے تو ان کے مال ان کے سپرد کر دینا ہے۔ اور دوسرا یہاں یہ بھی بیان فرمایا گیا ہے کہ دیکھیں جس طرح اگر تم فوت ہو جاؤ اور تمہیں فکر ہو کہ ہماری کمزور اولاد ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یا وہ نادان ہیں، تو ان کے مال کا کیا بنے گا، جس طرح اپنے بچوں کے بارے میں فکر ہوتی ہے تو اس طرح دوسرے کے مرنے والے کے بچوں کی بھی اسی طرح فکر کرنی چاہیے، اور یتیموں کے مال میں یعنی کوئی غلط کام نہیں کرنا چاہیے۔ ان کے اچھے مال کو اپنے گھٹیا مال کے ساتھ عمدہ مال کو ناپاک مال کے ساتھ یا کمزور مال کے ساتھ ملا کر کھانا نہیں چاہیے، بلکہ اس کے مال کی حفاظت کرنی چاہیے، یہی بیان فرمایا گیا۔ اور دوسرا یہ کیا کہ جس طرح دیکھو اپنے بچوں کے بارے میں، تو اگر کسی کو کوئی نصیحت کرتا ہے، اگر کوئی یعنی کسی کو موصی بناتا ہے کہ تاکہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کی اس طرح تربیت کرنی ہے، تو یہی بیان فرما رہا ہے کہ اپنے بچوں کے بارے میں جس طرح تم درست بات کہتے ہو، صحیح بھلی بات کہتے ہو، اسی طرح دوسروں کے بچوں کے بارے میں درست بات اور بھلی بات کرو۔ یہ ایک آیت کا ترجمہ، ایک الفاظ کے میننگ بھی اور ترجمہ بھی ہوگا۔ اگلی آیت دیکھیں۔ ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ یہ تو آیت ہوگی، اس کا لفظی ترجمہ دیکھیں ابھی۔ ان بے شک، الذين وہ لوگ، یاکلون کھاتے ہیں، اموال کا مطلب مال ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ الیتامى یہ پچھلے لیکچر میں بتایا تھا، الیتامى یتیم ان کی جمع ہے، ٹھیک ہے، یعنی بہت زیادہ یتیم۔ ظلم سے، زیادتی سے، ٹھیک ہے۔ انما اس کے سوا کچھ نہیں۔ یاکلون کا ترجمہ ادھر پڑھا ہے ہم نے کھاتے، لیکن یہاں پر برتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یاکلون وہ بر رہے ہیں یا برتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فی میں، بطونہم بطون کہتے ہیں، یہ بطن پیٹ کو کہتے ہیں، اور بطون اس کی جمع ہے، اور ہم ضمیر اپنے
اپنے پیٹوں میں، ٹھیک ہے، نارن آگ کو، واؤ مطلب اور وسیصلون اور ان قریب داخل ہوں گے، سعیرن بڑکتی ہوئی یا آگ میں یا دوزخ میں، ٹھیک ہے۔ یہ اس آیت کا ایک لفظ کا ترجمہ ہو گیا۔ اب آپ محاورہ ترجمہ دیکھیں۔ یقین رکھو کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں، کہ بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال، اموال الیتامہ، یتیموں کا مال ظلماً زیادتی سے، ظلم کے طریقے سے، ناانصافی کے طریقے سے کھاتے ہیں، کہ بے شک وہ اپنے پیٹوں میں بھڑکتی ہوئی آگ کو بھر رہے ہیں، داخل کر رہے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور یہ لوگ ان قریب بھڑکتی ہوئی شعلے والی آگ کے اندر داخل ہوں گے۔ یہ اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ ہو گیا۔ اور دوسری ایک حدیث مبارکہ کے اندر بھی آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ یعنی کسی یتیم کے مال کو کھاتا ہے تو وہ یعنی قیامت کے دن قبروں سے اس طرح یا ایسی حالت میں اٹھیں گے کہ ان کے منہ سے آگ کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ عرض کیا گیا، یعنی صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کون سے لوگ ہیں، کون سے لوگ ہوں گے؟ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یتیموں کے مال کو ظلم کے ساتھ کھاتے ہیں تو وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، اور وہی آگ ان کے منہ سے، ان کے جبڑوں سے نکل رہی ہوگی۔ تو اس لیے ہم سب کو یعنی ان آیات پر عملی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو ایسی حالت سے گزارے تو اس کو بہت ہی احتیاط سے یعنی کرنا چاہیے، معاملہ پیش کرنا چاہیے۔ کو امید کرتا ہوں آپ سب کو یہ الفاظ کے میننگ اور الفاظ کا باب محاورہ ترجمہ بھی سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر کسی آیت کا یا کسی لفظ کا کوئی ترجمہ رہ گیا ہو، سمجھ نہ آیا ہو، تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ لیکچر کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔